دنیا کا پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا، ایک ایسا ملک جو معاشی کمزوریوں، سیاسی بحران اور عالمی پابندیوں کے باوجود بھی ایٹمی طاقت بنا۔ یہ صرف ایک سائنسی کارنامہ نہیں بلکہ قوم کی غیرت، عزم اور قربانیوں کی عظیم کہانی ہے۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا۔ 1947 میں پاکستان نے آزادی حاصل کی، مگر یہ آزادی آسان نہیں تھی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات شروع سے ہی کشیدہ رہے، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر۔ 1948 کی جنگ، پھر 1965 اور بالآخر 1971 میں پاکستان کی مشرقی بازو الگ کر دیا گیا۔ یہ واقعات پاکستان کے لیے شدید خطرے کی گھنٹی تھے۔ بھارت نے خفیہ طور پر ایٹمی پروگرام پر کام کیا اور 1974 میں پوکھران کے مقام پر پہلا ایٹمی تجربہ کر ڈالا۔ اسے سمر اسماعیل کا نام دیا گیا۔ اس تجربے نے پاکستان کی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا، اگر ہمیں گھاس کھا کر بھی ایٹم بم بنانا پڑے تو ہم بنائیں گے۔ اور یوں پاکستان کا ایٹمی سفر باضابطہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک پاکستانی سائنسدان جو یورپ میں یورینیم افزودگی پر کام کر رہے تھے، پاکستان واپس آ گئے۔ 1976 میں کوئٹہ میں ایک خفیہ ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا، جیسے KRL کہا گیا۔ یہیں سے پاکستان نے یورینیم افزودگی کا عمل شروع کیا۔ انتہائی رازداری کے ساتھ ایک چھوٹا سا سائنسی گروپ دن رات محنت میں مصروف ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے مغربی ممالک متحرک ہو گئے، جیسے CIA، موساد اور دیگر ایجنسیاں کوئٹہ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے کوئٹہ پر حملے کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، لیکن پاکستانی خفیہ اداروں نے بروقت کارروائی کر کے خطرہ ٹال دیا۔ فرانس نے ایٹمی پلانٹ کا معاہدہ کیا، مگر امریکی دباؤ پر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چین نے پاکستان کے ساتھ خفیہ تعاون کیا، جو پروگرام کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایٹمی پروگرام مکمل رازداری میں جاری رہا۔ ضیاء نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ ہم ایٹمی پروگرام بند نہیں کریں گے۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں پروگرام مزید آگے بڑھتا رہا۔ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی اور تجربات کی تیاری مکمل ہونے لگی۔ 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے دوبارہ پوکھران میں ایٹمی تجربے کیے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگ گئی کہ اب وہ کیا کرے گا۔ امریکہ اور یورپ نے پاکستان پر سخت دباؤ ڈالا کہ دھماکے نہ کرے، مگر نواز شریف نے فیصلہ کیا اور یوں ہی 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے پہاڑوں میں ایٹمی تجربہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جیسے ہی پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا، پورے ملک میں جشن منایا گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگائے گئے اور ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اور یوں ہی چاغی کے پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہوا، مگر قوم کی قسمت بدل گئی۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائی، مگر عوامی سطح پر خوشی کی لہر رکی نہیں۔ پاکستان پہلا اسلامی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور دنیا کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں۔ کچھ سال بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر دوسرے ممالک کو ٹیکنالوجی دینے کا الزام لگا۔ انہوں نے قوم سے معذرت کی اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی قائم کی، جو ایٹمی ہتھیاروں کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ہتھیاروں کا نظام نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، بقا، خود مختاری اور عزت کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم کامیابی کو سائنسی ترقی، امن اور دفاع کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔